پیارے شیخ نے فرمایا اللہ حضرت یہ قبر کو نور سے بھر دے کہ موٹر میکینک کا کپڑا جو ہے نا وہ تیزاب سے جلتا ہے، کیونکہ ایسے کو فکر نہیں ہے، کوئی گریس لگا دے فکر نہیں. فرمایا جو توبہ نہیں کرتے اور دل سیاہ پر سیاہ ہوتا جاتا ہے، اگر توبہ کر لیا تو ابھی آپ نے سن لیا ٹھیک ہے، توبہ نہیں کیا تو فرمایا پھر اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ. جملہ سننا 1971 کا ہے. فرمایا نعوذ باللہ دوزخ کے تیزاب سے پھر صاف کیا جائے گا، دوزخ کے تیزاب سے صاف کیا جائے گا. اللہ مجھ سمیت اور مومن کی حفاظت فرمائے. بس اگر گناہ کر کے دل بے چین ہو جائے تو سمجھ لو یہ شخص اللہ کا ولی ہے، اور اگر گناہ کر کے بھی دل بے چین نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہے. اور یہ بات ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الایمان صفحہ 16 پر، جب نیکی کر کے تیرا دل خوش ہو جائے اور برائی تجھے غمگین کر دے تو سمجھ لو تم مومن ہو، یعنی مومن کامل ہو. ہم جو موبائل کی خرافات میں لگے ہیں، وہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، کوئی فلم نہیں دیکھی، بس ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، فجر کی نماز، ذکر، تلاوت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں کہ کوئی 2 گھنٹے مانگے دنیا کے لیے 4 گھنٹے دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. اب یہ آج کے حساب سے ملا لیں ہم، موبائل، فیس بک، یوٹیوب، گانے، نعت شریف میں ایسا ایکو کے گانا لگے. اگر اللہ نے پوچھ لیا، جیسے مجدد نے فرمایا تھا جملہ کہ آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کیوں نہیں کی، کہ اللہ آپ سے بات کیا کرنا ہے، تلاوت کرتے تو مجھ سے بات کرتے نا. اچھا جی، تو آج اتنا بڑا گناہ، عورتیں تک نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے جو دیندار کہلاتی ہیں، اچھی خاصی خواتین، نامحرم سے بات، ناول، میسج، کیا فرق پڑتا ہے، تصویر، یہ فلمیں، ای میل آ رہا ہے، میں نے ایسے ایسے کیا، سامنے گند آ گیا. بھائی جب تو توبہ کا بھی بتا دیا نا، اس سے پہلے بھی تو آج بتایا توبہ کر لیں. اور جھجک کیوں ہے، لکھو نا. اس میں اچھی خاصی خواتین وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ اپنے دل کی بات لکھتی ہیں کہ اگر ہم نے بڑا موبائل بیچ کر چھوٹا لے لیا تو عورتیں کہیں گی یہ کنگلی ہو گئی ہے. ریا آ گیا نا، ریا آ گیا نا، شرک خفی. موبائل چھوڑنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی اور اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو موبائل کی بڑے کی؟ ہم تو ایسے خاندان کو جانتے ہیں جن کے پاس چھوٹا موبائل بھی نہیں ہے، کیسے ان کا کام چل رہا ہے جی. اب جو ضرورت کے حساب سے شیخ سے مشورے کہ آپ بڑا فون کس لیے لے رہے ہیں. آپ 6 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے 2-3 واقعات، بس ہر بار میں گناہ میں مبتلا ہو گیا، میں گناہ میں مبتلا ہو گئی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بیان سننے کا. تھک گئے بتا کر. میں نے کہا لکھو یار، ابھی زیادہ بک بک کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کیا ضرورت ہے محترمہ؟ بیشتر حضرت کا جواب ہے کہ ہر طرف سے سختی ہے، اصلاح کس طرح کراؤں. خاتون نے کسی ذریعے سے پیغام بھجوایا، فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، صلاۃ الحاجات پڑھو، بیشتی زیور پڑھ کر اصلاح کراؤ. کون سا راستہ رکا ہوا ہے اس میں؟ اللہ سے مانگو تو صحیح. ایک بندہ، ایک مرید صاحب تھے گاؤں کے اندر، حضرت نے فرمایا پرانی بات ہے، خط گاؤں کا کب پہنچے گا شیخ کے پاس؟ لفافے پہ خط، لفافہ لیٹر باکس پہ رکھ کر آسمان کی طرف، اللہ آپ کی وجہ سے شیخ کا دامن تھاما ہے، شیخ دور ہے، 1 مہینے میں خط آئے گا، آپ تو دور نہیں ہے نا، آپ دل میں ڈال دیں. حضرت فرماتے تھے اس کے دل میں ڈالتے تھے، اللہ اعلام فرماتے تھے، عمل کرتا تھا، وہ گناہ چھوٹ جاتا تھا. میں نے کہا اب چاہو تعلق رکھنا ہے نہیں رکھو. ہر وقت دماغ خراب کر دیا ہے. 6 مہینے ہو گئے ایک ہی بات. میں نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ چھوٹا موبائل لے لو، کسی کو بھیج کر بیانات، سب چیزیں بند ہیں، فرض کریں تو ہم گناہ کبیرہ کی اجازت دیں گے آپ کو؟ جاہل، دماغ خراب، خامخواہ دماغ چٹنی بناتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر آپ جواب لکھ رہے ہیں، جواب لکھ رہے ہیں، جواب لکھ رہے ہیں، اور 6 مہینے سے گناہ کبیرہ، 8 مہینے سے گناہ کبیرہ، 3 مہینے سے گناہ کبیرہ. جب یہ چیزیں نہیں تھی تو کسی کی اصلاح ہی نہیں ہوتی تھی، کوئی دین کا بات پہنچتی ہی نہیں تھی. کتابیں منگواؤ میرے پیارے شیخ کی صحبت مل رہی ہے. صحابیات رضی اللہ عنہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے صحابیات ہوئی. حضرت نے سکھایا، کسی خاتون نے خط لکھا تھا تربیت عاشقان خدا میں کہ ہم تو سفر نہیں کر سکتے نامحرم، آ نہیں سکتے نامحرم، وقت نہیں لگا سکتے نامحرم، جب مرد چاہا آ گیا، ہماری کیسے اصلاح ہوگی جبکہ ہمارے مسائل ہیں. فرمایا کہ شیخ کے بیان سنو، شیخ کی کتابیں پڑھو، بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھو، آج کل تو اصلاح اخلاق بھی موجود ہے، اور اللہ سے مانگتے رہو. اسی طرح رابعہ بصریہ بنو گی.
اب آپ کے پاس تو بیان بھی نہیں پہنچ سکتا، فرض کرے ایک مثال ہے، کسی طریقے سے کتابیں بھی آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتی، اتنا گھر ظلم کر رہا ہے آپ پر. اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لیے اللہ کو ہم ناراض نہ کریں، آنکھوں کا زنا نہ کریں، دل کو ذلیل اور پلیت نہ کریں. جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے وہ پاک مولا ہے، پلیت دل میں تھوڑی آئے گا. تم سے موبائل نہیں چھوٹتی اور گناہ کبیرہ میں ڈوبے ہوئے اور بیان بھی سن رہے ہو. کیا عجیب جہالت کی باتیں، ہماری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے.